اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پہلے ہم نے آیت نمبر 1 سے 4 تک کیا تھا سورہ قلم کا، اب ہم آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 5 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فستبصر ویبصرون، پس ان قریب آپ دیکھیں گے۔ یہاں پہ ہماری بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی 7 آیتیں ہیں یہ دوسری وحی، کچھ علماء اس کو قرار دیتے ہیں کہ یہ دوسری وحی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے نازل کی گئی تھی، اور جو مشرکین تھے مکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے کے لیے کافی الزامات لگاتے تھے اور نام غلط رکھتے تھے تاکہ جو لوگ ہیں وہ متنفر ہو سکیں، تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ آیات اتری تھیں۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ ما انت بنعمت ربک بھی مجنون، آیت نمبر 2 میں، کہ آپ اللہ کی نعمت سے آپ کوئی مجنون نہیں ہے اپنے رب کی نعمت سے، اور پھر کہ بے شک آپ کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے صبر کی وجہ سے اور آپ کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے، اور وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک یقیناً آپ بلند اخلاق پر ہیں۔ تو اب فرمایا آیت نمبر 5 میں فَسَتُبْصِرُ، پس ان قریب آپ دیکھیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ انجام۔ کس کا انجام کیسا ہے؟ جس کا اخلاق اچھا ہوگا، جو صبر کرنے والا ہوگا، اس کا انجام اتنا اچھا ہوگا، اور جس کا اخلاق برا ہوگا اس کا انجام اتنا برا ہوگا۔ فَسَتُبْصِرُ، پس ان قریب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لوگ آپ کو باتیں کر رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے اور آپ کا کیا ہوتا ہے۔ وَيُبْصِرُونَ، اور وہ بھی دیکھیں گے، وہ آپ کا انجام دیکھیں گے کہ آپ کے لیے کیا ہوتا ہے، کہ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ اخلاق پر فائز تھے اور ہر ایک کے ساتھ بہترین معاملہ کرتے تھے، تو یہ بہترین تسلی تھی کہ آپ تسلی رکھیں گے ان قریب، اور دنیا میں ہی پتہ چل گیا، اور آخرت میں بھی دیکھیں گے، اور دنیا میں بھی انہوں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو کہتے تھے کہ کون ایسا ہے۔ پھر اگلی آیت میں دیکھیں بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ فتنے میں کون ہے تم میں سے فتنے میں ڈالا ہوا۔ جو فتن ہے، فتن کہتے ہیں فاتانون، اس کا یہ ہوتا ہے، ویسے فتنے کو کہتے ہیں آزمائش ہونا یا کسی ایسی دھات کو پگھلانا تاکہ کھوٹا اور کھڑا جو ہے وہ الگ ہو سکے، کسی دھات کو پگھلایا جائے اور پھر اس کا پتہ چلے کہ یہ صحیح ہے یا کیسا ہے، اس کو فتن کہتے ہیں۔ ویسے فتن جو ہے کسی پاگل کو یا مجنون کو یا کسی ایسی چیز کو جو تعجب میں ڈالے اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان قریب آپ دیکھیں گے کہ کون فتنے میں ڈلا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے اس بات کا کہ جب ہم دین کا کام شروع کریں گے تو لوگ تانے ضرور دیں گے، لوگ باتیں ضرور بنائیں گے۔ جب اللہ کے نبی نے دین کا کام شروع کیا تو انہیں بھی بہت زیادہ باتیں لوگوں نے کی تھی، اور یہ بعد میں ایک دائی کے لیے ایک تسلی ہے کہ لوگ یہ آپ کو باتیں کریں گے کہ آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھیں گے کہ کون فتنے میں پڑا ہوا تھا، کون زیادہ اس آزمائش میں تھا کہ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے تھے اور آپ کے لیے نعوذ باللہ اس طرح کے القاب اور اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے جی، ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی، بے شک رب آپ کا وہ اعلم، زیادہ جانتا ہے اسے جو بھٹک گیا اس کے راستے سے، وهو اعلم بالمهتدین، اور وہ زیادہ جانتا ہے کہ کون ہے ہدایت پانے والا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ دین سکھا دے اور قرآن کے ساتھ جوڑ دے تو لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی اس دین کا کام کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے کون ہدایت پہ ہے کون بھٹک گیا۔ اگر ہم ڈٹرمن ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا کلام سچا ہے، ہمارا ایمان ہے اس بات پہ، تو پھر لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ اگر ہم قرآن کے کسی ایک حکم پر بھی عمل کر رہے ہیں اور ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو پھر یہ بھی ہے کہ ہم قریب ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ جب دین کا کام کوئی شروع کرتا ہے یا کسی حکم پہ عمل کرتا ہے اور لوگ تانا دیتے ہیں تو وہ ان کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ عرصے کے لیے رک جاتا ہے، پھر وہ جو شیطان ہے وہ ورگلا دیتا ہے اور انسان بھٹک جاتا ہے، تو ایسا بندہ تو گمراہ ہو گیا نا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک انسان سیدھے رستے پہ ہے، جو اللہ نے کہا، چاہے اس کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے اس حکم کو یا اس عمل کو، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کو لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں، لیکن وہ حکم قرآن کا ہے۔ جیسے اگر کوئی سود کھاتا تھا پہلے، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ یہ حرام ہے تو اس نے سود کھانا چھوڑ دیا، تو لوگ اس کو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پاگل ہو گئے ہو، تم اپنا کام کاروبار ہر چیز جو سود پہ ہے تم وہ چیزوں کو چھوڑے اور سود کو چھوڑ دو گے تو کماؤ گے کہاں سے، کھاؤ گے کہاں سے، منافع نہیں ہوگا، ایسے ویسے، لیکن وہ مطمئن ہے کیونکہ میں اللہ کا حکم مان رہا ہوں۔ ٹھیک ہے،
تو پھر لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے, تو پھر لوگ نہیں بتائیں گے آپ کو. لوگ اگر کہہ بھی رہے ہیں نا کہ تم غلط کر رہے ہو, گمراہ کر رہے ہو, تو ان کی پرواہ نہیں کرنی ہے. معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے کہ بے شک اللہ زیادہ جانتا ہے کہ رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے اور کون سیدھے راستے پہ ہے. اور عموماً جب آپ دین کا کام شروع کرتے ہیں, اس طرف آتے ہیں, تو لوگ آپ کو اسی وجہ سے ڈیگریڈ کرتے ہیں یا اس طرف لاتے ہیں کہ شاید تم گمراہ ہو, یا تم غلط راستے پہ ہو, یا تم زیادہ ہی دین کے کام میں ریجڈ ہو رہے ہو, یا بہت زیادہ تم سخت ہو رہے ہو اس معاملے میں. تو ہم نے تو صرف عمل کرنا ہے, ٹھیک ہے, لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی. لیکن ہماری جو ذات ہے اس سے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچے. اور ایک بات اور, اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں گے تو ہم گمراہ نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے, اگر ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہیں, قرآن کو سمجھنے والے ہیں. اور بڑی بات یہ کہ اگر قرآن ہمیں ہدایت دے رہا ہے, اگر قرآن صرف ہمیں علم دے رہا ہے, تو ٹھیک ہے, یہ اس میں چانسز ہیں کہ ہم گمراہ ہو جائیں, کیونکہ وہ صرف ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے. ہدایت وہ ہوتی ہے جو ہم سوچ سمجھ کے علم حاصل کریں گے, تدبر کریں گے, اور پھر اس کے ساتھ ہم اپنے عمل کو بدلیں گے. اگر ہم اپنے عمل کو بدلتے ہیں, قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, قرآن والے ساتھیوں کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, تو پھر ہم گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اور اگر لوگ ہمیں دباؤ میں ڈالنے کی کوشش کریں اور یا ہمیں پریشرائز کرنے کی کوشش کریں, اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور وہ ہمیں شریک کرنا چاہیں, تو ایسے لوگوں کے بحث و مباحثے میں نہیں پڑنا. لیکن آگے کیا فرمایا, فلا تطع المکذبین, تو پس نہ تم اطاعت کرو جھٹلانے والوں کی. کس چیز کو جھٹلانے والوں کی؟ اللہ کے جو کلام ہیں اس کو جھٹلانے والوں کی تم